وہ خاموش ہوا، جس پر انظر کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ آئی، اور جو وہ نہ بول پا رہی تھی ایک ہی سانس میں کہہ گئی، مجھے یہ نکاح ختم کرنا ہے۔ اتنے غیر متوقع بات پر کچھ ساتھ تو اسے سنبھلنے اور بات کو سمجھنے میں لگے۔ آخر اس نے کہا کیا ہے؟ چپ کیوں ہے؟ میں سب جانتی ہوں۔ زرار کی خاموشی پر وہ کلس کر رہ گئی۔ کب سے؟ بیڈ سے اٹھ کر اس کی برابر والی کرسی پر بیٹھتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا، واقعی؟ کیا آپ کے لیے یہ بات اہم ہے کہ میں کب سے جانتی ہوں؟ مجھے بتاؤ کب پتہ چلا؟ چونکہ اگر تو اس نے ان تینوں کی باتیں سنی تھی تو وہ صحیح نہ تھا۔ ایسی صورتحال میں صدا کی بدگمان انظر نے نہ جانے کیا کیا سوچنا تھا، اس لیے وہ جاننا چاہتا تھا کہ اسے یہ بات کب سے کیسے معلوم ہے، تاکہ اس کے مطابق وہ انظر کو سب کچھ کلیئر کر سکے۔ شاید آپ نے سنا نہیں ہے، میں نے کہا میں یہ نکاح ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر شدید غصے کے عالم میں اس کو دیکھتے وہ آخر کے الفاظ پر ذرا زور دے کر اونچا بولی۔ وہ دوسری مرتبہ یہ بات کہہ چکی تھی۔ چھوڑنے کا تو اس نے تب بھی نہیں سوچا جب وہ سب سے ناراض پاکستان سے گیا تھا۔ کچھ آگے اب جب وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی وہ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انظر کے مطالبے پر مشتعل ہو کر اس کے مقابل کھڑے ہوتے وہ سرد لہجے میں بولا، آج تو تم نے یہ بات کہہ دی، مگر آئندہ مت کہنا۔ کیوں؟ اس نے سیخ پا ہوتے پوچھا۔ میں دوبارہ بھی۔ سیدھا اپنے کمرے میں جاؤ۔ نہ تم نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ سنا۔ وہ ابھی آگے بولتی جب بازو سے پکڑ کے جس طرح وہ اسے کمرے میں لایا تھا اسی طرح باہر نکالتے ضبط سے بولتے زرار نے دروازہ بند کیا۔ وہ اس وقت کچھ سننے سمجھنے نہیں بلکہ صرف لڑنے آئی تھی۔ زرار کی حرکت پر وہ جھلس کر رہ گئی۔ میں ابھی دیکھتی ہوں یہ نکاح کیسے نہیں ختم ہوتا۔ سب نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے؟ اپنے دائیں بازو کو سہلاتے اس نے سوچا۔ کچھ دیر پہلے زرار کی آہنی گرفت میں تھا۔ انہی منفی لایعنی سوچوں میں بیڈ پر دراز انظر کی جلتی آنکھیں کب بند ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں ڈوبتی چلی گئی اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ بادلوں کے گرجنے کی، بجلی کے چمکنے کی ہیبت ناک آوازیں ہنوز آ رہی تھی، لیکن وہ ان سب سے بے بہرا کچھ گھڑیوں کے لیے سکون کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھا اس وقت تک بارش تھم چکی تھی۔ آسمان دھلا دھلایا نکھرا نکھرا صاف ستھرا ہو کر چمک رہا تھا۔ فضا میں ہلکی خوشگوار سی ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ اس وقت وہ اور ماجی ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آج اس نے جلدی نکلنا تھا اس لیے ٹیبل پر صرف وہی دونوں موجود تھے۔ دادا جان اپنے کمرے میں یوسف صاحب کے ساتھ صبح کی چائے پی رہے تھے۔ باقی سب گھر والے ابھی تک سو رہے تھے۔ پلیٹ میں رکھے آملیٹ کو وہ فورک کی مدد سے کھاتا سوچ رہا تھا کہ ماجی کو انظر کی بدگمانی کے متعلق آگاہ کرے یا نہیں، جس کے باعث اس کے کھانے کی رفتار سست تھی۔ کیا ہوا؟ آج آملیٹ پسند نہیں آیا؟ اس کے ناشتے میں عدم دلچسپی دیکھتے انہوں نے اخذ کیا، کیونکہ زرار ان کے ہاتھوں کا بنا ہری پیاز، دھنیا اور ٹماٹر والا آملیٹ بہت رغبت سے کھاتا تھا۔ جب سے وہ پاکستان آیا تھا وہ صبح ماجی کے ہاتھوں کا بنا یہی ناشتہ کر کے جاتا تھا۔ نہیں، ہمیشہ کی طرح بہت لذیذ ہے۔ اس نے فریش جوس، اورنج جوس کا گھونٹ بھرتے جواب دیا۔ پھر جلدی سے ختم کرو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی ان کو دیکھ کر مسکراتا اب آملیٹ ختم کرنے لگا۔ بیٹا، میں کہہ رہی تھی کہ تم اپنے ہیڈ سے بات کر کے پاکستان میں اپنا قیام بڑھا لو، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ میں بات کرتا ہوں۔ اس کو آئے 1 ماہ اور اوپر کچھ روز ہو چکے تھے، لیکن ماجی زیادہ سے زیادہ مجھے 15-20 دن کی چھٹیاں اور مل سکتی ہیں، پھر مجھے واپس جانا ہوگا۔ اس نے ابھی سے انہیں بتانا ضروری سمجھا تاکہ وہ بات میں اتنی جلدی جا رہے ہو کہہ کر غمگین نہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، اب تو آنا جانا لگا رہے گا، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ انشاءاللہ، اس نے ہولے سے بولتے دل ہی دل میں سوچا، آپ کی وہ انظر راضی ہوگی تو وہی کوئی آنا جانا لگے گا۔ ان کا پرمسرت چہرہ دیکھتے اس نے انہیں کل رات کے متعلق کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ بیٹا، میں آج رات تک تمہیں انظر کے ڈاکومنٹس وغیرہ دے دوں گی تاکہ تم اس کے ویزے کے لیے اپلائی کر دو۔ آپ انظر کے ساتھ اپنے بھی دیجیے گا۔ ابو جی کے پاس تو گرین کارڈ ہے، آپ کے ویزے کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں۔ کیوں تم لوگ نہیں آیا کرو گے؟ وہ فوراً سے شوقی ہوتی بولی۔ آئیں گے، لیکن کبھی اگر نہ بھی آ سکے تو آپ کو بلا لیں گے۔
وہ ناشتہ ختم کر چکا تھا۔ کرسی کھسکا کر کھڑے ہوتے اس نے ان کی پیشانی چومتے پیار سے کہا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا گئیں۔ زرار ان کو خدا حافظ کرتا ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ دوسری جانب دادا جان کے ساتھ چائے پیتے یوسف صاحب ان سے رخصتی کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ پھر آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے ساری بات کرتے ہوئے پوچھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے نزدیک اب جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کو طے ہو جانا چاہیے تھا۔ تم لوگوں کی خوشی میں میری خوشی ہے، لیکن گھر میں سب کو بتانے سے پہلے میں اپنے شیر سے بات کرنا چاہوں گا۔ وہ دوبارہ اس کی جدائی برداشت کرنے کے حق میں نہ تھے۔ جی بالکل ابو جی، جیسی آپ کی خوشی، یوسف صاحب بولے۔ تھوڑی مزید باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ پیچھے بیٹھے دادا جان کسی گہری سوچ کے زیر اثر اپنی داڑھی کو سہلا رہے تھے۔ ہسپتال سے نکل کر اس نے سڑک کراس کی۔ سامنے بنی کافی شاپ کے شیشے کے بند دروازے کو دھکیلتا زرار اندر داخل ہوا۔ 20 منٹ پہلے دادا جان کی کال آئی تھی جو اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے کچھ دیر کے لیے باہر ملنے کو کہا۔ وہ یہ نہ کہہ سکا کہ ایسی کیا ضروری بات ہے جو گھر پر نہیں ہو سکتی۔